سینیٹر دلاور خان صاحب. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب تارڑ صاحب سر ہلا رہے ہیں, ذرا صحیح تقریر کریں. جی. اگر بینم کہ نہ بینا وچا ہست, اگر خاموش بن شینم گناہ ہست. میں قائدی ایوان کو تشریف رکھتے ہیں, اس کے لیے یہ شعر میں نے عرض کیا, اور اس کا اگر پارسی کا معنی وہ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں کرواتا ہوں. اگر کوئی نابینا کنویں کی طرف جا رہا ہو اور ساتھ ایک بندہ جو کہ نابینا نہ ہو, وہ اس کو دیکھ رہے کہ وہ کنویں کی طرف جا رہا ہے, اور اس کو ادھر سے وہ نہ روکے اور وہ خاموش رہے, تو یہ گناہ ہوگی. اگر خاموش بن شینم گناہ. تو یہ میرے خیال میں یا حکومت کا یہ اہلکار نابینا ہے, اور ہر وقت باتوں سے اکانومی کو کہ اکانومی کے اشاریہ مثبت جا رہے ہیں, اکانومی کے یہ چیزیں اس طرح ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ کو یہ کیا وہ کیا, بوسٹ لگایا. جو لوگ چیئرمین صاحب اکانومی کو سمجھتے ہیں, محسن عزیز صاحب بیٹے ہیں, وہ میرے اس بات کے ساتھ وہ ایگری کریں گے کہ 1125 SRO وہ ایبالش کیا گیا. 1 ارب روپے کا اگر آپ کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو 17% آپ اس سے ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 83 کروڑ روپے کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ اکانومی کو بوسٹ دینا ہے یا اکانومی کو لگام دینا ہے؟ پھر سر EPZ پر, مشینری پر, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پر 17% ٹیکس لگایا گیا. اچھا, یہ وہ زون ہے جو کہ IPBR کے کنٹرول میں ہوتا ہے, A سے لے کر Z تک, نٹ بلو دی رینک آف اسسٹنٹ کلیکٹر وہاں کا بندہ پوسٹ ہوتا ہے. اب اس کا مشینری جو باہر سے آتی ہے تو انڈر لاک اینڈ سیل, اور وہ EPZ میں چلی جاتی ہے. تو اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر وہاں کا اہلکار ہانسٹ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی کرپشن یا EPZ کی مشینری کمرشل ایریاز میں اس کی فروخت ہوگی یا اس کا میٹیریل. اچھا, یہ وہ ایریا ہے کہ اس کا 100% پروڈکشن ایکسپورٹ ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ فارن ریمیٹنسز آتے ہیں, تو اس کو بھی آپ نے لگام لگا لیا. میں قائدی ایوان صاحب کو یہ چیزیں اس کے نوٹس میں لاتا ہوں. میں تنقید نہیں کر رہا, میں اس کو اگر یہ چیزیں وہ اڈاپٹ کر لے تو میرے خیال میں جو اکانومی کا ڈائریکشن ہے وہ سیدھا ہو جائے گا. اب یہ تو EPZ کی اور 1125 SRO کی بات ہو گئی. اب سر آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو گندم کا ایشو بھیج دیں. گندم امپورٹ جو ہوا ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان نے کیا. اچھا, بدنام ڈیوالو سبجیکٹ ہے. اب بدنام کون ہو رہے ہیں؟ صوبے کا فوڈ منسٹر بدنام ہو رہا ہے کہ اس نے یہ گندم امپورٹ. اچھا, گندم میں کیا ہے سر, وہ اس کوالٹی کا گندم یہاں امپورٹ کیا گیا کہ یوکرین میں وہ لیبارٹری نے سب سٹینڈرڈ ڈکلیئر کیا تھا. اچھا, جب یوکرین میں اس کے حکومت نے, اس کے لیبارٹری نے سب سٹینڈرڈ ڈکلیئر کیا, وہ لیبارٹری اس طرح بھی نہیں ہے کہ میرا کووڈ ہو پازیٹیو اور وہ مجھے نیگیٹیو کا ریزلٹ یہاں دے دے. وہ ایسا اتھینٹک لیبارٹریز ہیں. اچھا, یہ میٹر آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجتے ہیں تاکہ حکومت کی سر فیڈرل گورنمنٹ کی بدنامی کا جو پگڑی ہے وہ اتر جائیں. سر دوسری بات, لیڈر آف دی ہاؤس بیٹے ہیں, میں نے جب بجٹ آیا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ شوگر کا میٹر آپ نے اس میں یہ آئٹم دیکھا ہے, اگر یہ ایز اٹ از نکل گیا تو شوگر کا پرائس 100 پلس 100 120 110 تک چلا جائے گا. اچھا, ہوا کیا
سر پہلے EBR نے شوگر کا ریٹیل پرائس فکس کیا تھا اور اس پر سیل ٹیکس لیا جا رہا تھا. جب اس کو اوپن مارکیٹ میں چھوڑا گیا تو سیل ٹیکس وہی سیل ٹیکس ہے. انہوں نے ہمیں بریفنگ میں کہا گیا فائنانس کمیٹی میں کہ ہم ٹیکس نہیں بڑھا رہے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے ٹیکس آپ نہیں بڑھا رہے, لیکن اگر آپ نے اس کو ڈالر کی طرح اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیا, اس پر اسٹیٹ بینک کا کنٹرول نہ ہو تو یہ جمپ پہ مارے گا. وہی ہوا. سر پلیز اس کو بھی جو EBR کا پہلے کنٹرول ریٹ پر سیل ٹیکس لیا جاتا تھا وہ کروا دیں تاکہ چینی کا پرائس بھی کنٹرول میں حکومت کے آ جائیں. میں سر جو اہم قومی مسئلہ ہے حکومت کے لیے, اور یہ پورا ہاؤس سن لے, دسمبر میں سینٹرل سلیکشن بورڈ ہوا. اب سینٹرل سلیکشن بورڈ جو آفیسرز کو پروموٹ کرتے ہیں وہی سینٹرل سلیکشن بورڈ کی میں بات کر رہا ہوں. جب وہ ہوا تو سر اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا انپٹ افسر کے بارے میں پورا ایک جامع رپورٹ چلا جاتا ہے. اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی انپٹ چلا جاتا ہے کہ یہ افسر کمپیٹنٹ ہے. اس کا ACR جس افسر کے ساتھ اس نے وہ سال گزارا ہو, وہ سال اس نے کس طریقے سے گزارا ہے, وہ پورا سب کچھ اس میں اس رپورٹ میں موجود ہوتے ہیں. پھر چاروں صوبائی سیکرٹریز اس بورڈ کا حصہ ہوتے ہیں. اس کا کمپوزیشن اس طرح ہے. اب سر وہ جو سینٹرل سلیکشن بورڈ میں کسی افسر کو اس حوالے سے نکالا جاتا ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے, یہ کرپٹ ہے, اس پر یہ چارجز ہے, تو پھر کیا جواز پیدا ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے سلیکشن بورڈ کے لیے اس کرسی پر برجمان رکھا جاتا ہے. اور پھر آئندہ سلیکشن بورڈ میں سر وہ ممبروں کو مینیج کر کے اپنے لیے پروموشن کا راستہ کھول دیتا ہے, اور اس کے پیچھے جو لائن میں لوگ لگے ہوتے ہیں جو کیریئر افسر ہوتے ہیں اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے. لہٰذا سر یہ بھی آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیں یا آپ فوراً ایکشن لے لیں کہ جو افسران دسمبر کہیں سے تو سر اس ملک کے ٹھیک کرنے کا ہم کہیں سے تو شروع کریں گے, پچھلے ادوار کو چھوڑ دیں. یہ جو موجودہ ہوا ہے دسمبر میں CSB کا سلیکشن بورڈ, اس سے شروع کر لیں. جو لوگ اس میں کرپشن, اس میں انکمپیٹنس, اس کی وجہ سے پروموٹ نہیں کیے گئے, اس کو فوراً ریٹائر کیا جائے تاکہ آنے والے لوگوں کو راستہ کھلیں. اس جیل میں تو وہ بہت اہم ایشو ہے. اس کو سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کیبنٹ ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے, لسٹیں بھی منگوا لے اور پھر ہاؤس کو بھی رپورٹ دے گا ڈیلی بیسس پہ. جناب آپ نے کام کرنا ہے. جناب رانا صاحب آپ خود تجربے کار ہیں, سمجھتے ہیں اس مسئلے کو. یہ گندم والا ایشو بھی سر میرا گزارش ہوگی کہ یہ گندم والا ایشو بھی, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بدنامی ہو رہی ہے اور صوبوں کی بھی بدنامی ہے. جی دلاور صاحب آج آپ کافی عرصے بعد بول رہے ہیں, کافی ایشوز آپ نے ٹیک اپ کیے ہیں. فی الحال ایک منٹ جی آپ کے لیے کہ بس بھیج دیں کمیٹی میں, ادھر اس کی چھانٹی ہو جائے گی. سارے پارٹیز کے ممبران صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں, اگر بات غلط ہوئی تو آپ ایگزونوریٹ کر دیں. سر وہ گندم جانور بھی نہیں بھیج دیا نیشنل فوڈ سیکورٹی کو. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو.